نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت یا غسل حیض کا مسنون طریقہ۔ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی قریب کیا۔ آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا، پھر اسے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر بایاں ہاتھ زمین پر مارا اور اسے زور سے رگڑا، پھر نماز والا وضو کیا، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھ بھر بھر کر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر اپنے باقی سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ایک طرف ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رومال لائی تو آپ نے واپس کر دیا۔ اچھا، اس حدیث کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی ٹب یا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہاتھ جو ہیں وہ 2 یا 3 بار دھوئے جائیں، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کیا جائے، اور ٹھیک صحیح استنجا کرنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو صابن سے دھویا جائے یا مٹی سے رگڑ کر، چونکہ آج کل مٹی تو نہیں تو صابن سے ہی اس کو دھو لیا جائے، اور اس کے بعد نماز کی طرح کا وضو کیا جائے، سوائے پاؤں دھونے کے کہ پاؤں جو ہیں یہ بالکل آخر میں دھوئے جائیں گے۔ نماز کی طرح کا وضو کیا اور اس کے بعد سر کو دھو لیا، شیمپو وغیرہ کر لیں، اس کو دھو لیں، اور سنت پوری کرنے کے لیے 3 دفعہ پانی جو ہے وہ سر میں ڈال کے انگلیوں سے بالوں کی جڑوں کا حلال کریں، اور اس کے بعد پورے باقی بدن کو دھو لیا جائے اور بدن پر پانی بہایا جائے، اور اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ چونکہ وضو کر چکے ہیں تو اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ استنجا کرتے وقت ہی آگے پیچھے سے اچھی طرح شرمگاہ کو دھو لیا جائے صابن لگا کے، تاکہ دوبارہ جب جسم دھویا جائے تو اس وقت شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے۔ تو پھر پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے، اور اس کے بعد چونکہ اس دور میں مٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ غسل ہوتا تھا، تو وہ چونکہ مٹی گیلی ہو جاتی تو اس جگہ سے ہٹ کر پھر پاؤں کو دھو لیا جائے جو وضو میں رہ گئے تھے، تو پاؤں کو دھونے کے بعد انسان جو ہے اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ غسل خانے میں جانے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ مسنون غسل انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس غسل میں کیا ہوا وضو جو ہے یہ نماز کے لیے کافی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنے کے بعد نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔